السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ میں ہوں ابو اطہر۔ ناظرین، بارگاہ الہی سے جو پہلی وحی اتری وہ سورہ علق کی پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ علم یا تعلیم حاصل کرو۔ پہلے تعلیم حاصل کریں گے تو پھر علم کے حصول میں آسانی ہو جائے گی۔ میں یہاں کوئی مذہبی گفتگو کرنے نہیں آیا، اس وقت میں صرف تعلیم کی اہمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے آبائی وطن کے حوالے سے۔ لیکن میرا تعارف ادھورا رہ گیا۔ میرا آبائی تعلق اس سرزمین سے ہے جس کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ فارسی زبان کا یہ شعر تو بہت مشہور ہے، گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ جی ہاں، سرزمین کشمیر، جسے جنت بے نظیر بھی کہا گیا ہے اور ایران صغیر بھی۔ میری پیدائش خاندان میر وائز میں ہوئی، سری نگر میں۔ ابتدا میں گھر کا ماحول ایسا رہا جس کی بدولت میں نے کشمیری زبان سیکھ لی۔ خاندان میر وائز کی مختصر تاریخ کچھ یوں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تقریباً 400 سال پہلے ہمدان ایران سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ بسے، تبلیغ اسلام کے سلسلے میں۔ شروع میں ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام ترال ہے، وہاں سکونت اختیار کی، اور میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی 200-250 سال کے قریب رہے ہوں گے ترال میں۔ خاندان میر وائز میں شجرہ نسب بنانے کا کوئی خاص رجحان نہیں، تاہم کسی عزیز نے بڑی محنت کر کے حال ہی میں ایک شجرہ نسب تیار کیا ہے، اور اس کے مطابق 1668 میں ابتدا ہوتی ہے مولوی محمد صدیق اللہ صاحب کے حوالے سے۔ ان جد امجد نے اپنا آبائی فریضہ یعنی اشاعت تبلیغ دین اور واعظ خوانی شروع کی، اور یہاں کئی مدارس بھی بنوائے۔ جلد ہی ان کی واعظ و نصیحت کا اثر دور دور تک پھیل گیا، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کا واعظ سننے کے لیے ان مدارس کا رخ کرنے گئے جو انہوں نے وہاں ترال میں بنوائے تھے۔ اپنے واعظ میں مولوی صدیق اللہ کا زور توحید پر مسلسل رہتا، جو اب بھی قائم ہے، یعنی بعد میں آنے والے جو ادوار ہیں ان میں بھی واعظ خوانی میں میر وائزین کا زور توحید پر ہوتا تھا، اور اب بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ 18ویں صدی کے وسط میں خاندان میر وائز سری نگر شہر منتقل ہو گیا اور جامع مسجد کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ ان میر وائزین میں ایک حافظ رسول شاہ تھے جن کا زمانہ 1783 کا بنتا ہے۔ انہوں نے اپنے واعظ میں کشمیری زبان کا زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس سے پہلے عربی اور فارسی پر زیادہ زور رہتا تھا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں لوگوں کی تعداد جو واعظ سننے کے لیے آتے تھے وہ بڑھنے لگی، اور آہستہ آہستہ لاکھوں تک پہنچ گئی۔ جو وقت گزرتا گیا، خاندان میر وائز کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، اور لوگ ان سے عقیدت و محبت کا اظہار زیادہ جوش اور ولولے سے کرنے لگے۔ تحریک آزادی کشمیر کی کے لیے جو سیاسی جماعت بنی تھی، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، یہ بنی تھی غالباً 1933 میں، اور ان کے بانیوں میں سے، اس جماعت کے بانیوں میں سے چودھری غلام عباس، ان کا نام جو ہے وہ بہت ممتاز ہے، بانیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کشمکش، غالباً 1950s میں، اور جہاں وہ خاندان میر وائز کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو ایک جملہ ہے جو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے: اس زمانے میں میر وائز کشمیر کو کشمیر کا مسلمان
بعد از پیغمبر سب سے زیادہ مقدس انسان تصور کرتا تھا۔ ان کے اثر رسوخ کے بغیر کسی تحریک کا پروان چڑھنا تو درکنار ابتدائی منزلیں بھی طے کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ تھا وہ جملہ جو چودھری صاحب نے لکھا ہے۔ اس عقیدت اور محبت کی وجہ کیا تھی؟ اخلاص اور اپنی قوم کی رہنمائی بلند مقاصد کے لیے، دین اور دنیا دونوں کے لیے۔ میر واعظین کے قول و فعل میں کوئی فرق نہ تھا۔ سری نگر شہر کے بیچوں بیچ ان کی رہائش تھی، کوئی بہت بڑے مکانات نہیں تھے۔ جس طرز تعمیر کا اس وقت رواج تھا اسی کے مطابق میر واعظین کے بھی مکانات تھے۔ لوگوں کو سہولت تھی، چنانچہ دن بھر سینکڑوں لوگ میر واعظ منزل آتے جاتے رہتے اور جن مسائل سے وہ دوچار ہوتے ان کا کوئی نہ کوئی وہ حل پا لیتے۔ اس طرح عوام کا میر واعظین سے براہ راست رابطہ رہتا۔ اس طرح ملنے ملانے سے لوگوں کی تربیت بھی ہو جاتی۔ اپنے گفتگو کے آغاز میں نے کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ میرے دادا میر واعظ کشمیر مولانا عتیق اللہ شاہ نے تقریباً 110 سال پہلے ایک کتابچہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا سر الواعظین۔ اس کتابچے میں اس وقت تک کے کچھ میر واعظین کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی خدمات کا اس تحریر میں بڑی خوبصورتی سے ان کا ذکر ہے۔ اس کا پہلا جو پیراگراف ہے وہ اردو ادب اور اس زمانے میں رائج اردو زبان کے اظہار کا بہترین ایک نمونہ ہے۔ میں وہ پیراگراف آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ وہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے: کشمیر اپنی روحانی برتری اور فضیلت کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس دھرتی سے روحانی فیض کے ایسے سرچشمے جاری ہوئے کہ جن کی یادیں رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ وادی کشمیر کو یوں تو وادی گل پوش بھی کہا جاتا ہے اور اس کا حسن نظارگی ایسی جاذبیت اور کشش رکھتا ہے کہ آنکھوں میں روشنی اور شادابی کی قندیلیں جھلملانے لگتی ہیں۔ یہاں کے چشموں، سبزاروں اور برف پوش مخروطی چوٹیوں کے جلو میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتوں نے بسیرا کیا ہے جن کے فیوز و برکات کا چرچا دور دور تک ہے۔ اس کے بعد جن شخصیتوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھے اور کافی طویل لسٹ ہے وہ۔ اللہ نے جہاں سرزمین کشمیر کو خوبصورتی سے نوازا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے باسیوں کو اچھی شکل و صورت اور ذہین و فطین پیدا کیا ہے۔ آج کشمیر میں تعلیم کا تناسب 85% سے اوپر ہوگا، جبکہ صرف 100 سال پہلے کشمیریوں کے حالات اس کے برعکس تھے۔ ناخواندگی اور جہالت کی وجہ سے یہ قوم اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، خصوصاً مسلمان۔ پنڈت کمیونٹی، جنہیں ہم کشمیری میں بٹ کہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لکھ گئے تھے، چنانچہ وہ سرکاری ملازمتیں بھی کر رہے تھے اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی کافی سرگرم تھے، اور جو مہاراجا اس وقت تھا اس کی بیوروکریسی میں بھی وہ کہیں کہیں نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر تعلیم کی اس حد تک کمی تھی کہ اگر کسی مسلمان گھرانے میں کوئی خط موصول ہوتا تو اس کو پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا اس گھر میں، چنانچہ پھر کسی بٹ پنڈت کو تلاش کیا جاتا اور اس سے وہ خط پڑھوایا جاتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں 19ویں صدی کی، جیسے کہ سب جانتے ہیں سرزمین کشمیر پر ڈوگرا حکومت تھی۔ ظلم و بربریت اور شخصی راج نے کشمیریوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ رکھا تھا۔ ایک مسلم ریاست کو ہندو راج میں بدلا جا چکا تھا۔ مصائب اور آلام کشمیری قوم کا مقدر بن چکے تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنے بنیادی حقوق کا بھی علم نہیں تھا۔ علامہ اقبال، جو خود کشمیری نسل تھے، انہوں نے ان حالات کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے: سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرغوب، سلطانی و امیر۔
ایسے ماحول میں یہ وہ ماحول تھا جو اس وقت تھا 19ویں صدی کے وسط میں، تو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں مظلوموں کی آہ و فغان نے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کی اور خاندان میروائز میں ایک مرد حر پیدا ہوئے۔ یہ مرد حر کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تاریخ کشمیر کا ایک روشن ترین باب کہلاتا ہے وہ دور؟ اس کی تفصیلات میں آئندہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ اللہم آمنا فی اوطاننا وادم نعمت الامن فی بلادنا، آمین یا رب العالمین۔